یہودی اور عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے. پہلے عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لیے، پھر یہودی بھی آ گئے اور یہ آپس میں الجھ گئے. اس موقع پر یہودیوں نے کیا کہا؟ قرآن بیان کرتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہے. یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، تم من گھڑت تم نے دین بنایا ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ. حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. آپس میں لڑنے لگے. اے مسلمانوں، اگر یہودی تمہیں کہہ دیں یا عیسائی تمہیں کہہ دیں تم رنجیدہ نہ ہو. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے دین کے اعتبار سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے تو الکفر ملت واحدہ، روایت میں فرمایا گیا کہ تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں. یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جب اسلام کے خلاف آتے ہیں تو سب مل جاتے ہیں، ورنہ یوں آپس میں ان کے اختلافات ضرور ہیں. کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. کہا جاہلوں نے ان جیسی بات. جو جاہل لوگ ہیں، یعنی جو نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب کا کوئی دین نہیں. حق پر تو صرف مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور جن کے پاس دین اسلام ہے جو واضح اور صحیح دین ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. پس اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون. ان تمام باتوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے. 6 ہجری میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا. سینکڑوں سال سے ان کا مکے پر قبضہ تھا. مسجد الحرام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. 360 بت نصب کیے ہوئے تھے. اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے عمرہ کرنے سے روکا. فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. وسعی فی خرابہا. اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے کہ جب مسجد سے اللہ کا ذکر روکا جائے گا تو مسجد کی ویرانی ہے. یہ مسجد الحرام پر سینکڑوں سال سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور بڑے غرور و تکبر کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ مسجد الحرام میں داخل ہوں الا خائفین، مگر اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے انہیں داخل ہونا چاہیے تھا. اتنے یہ ظالم لوگ ہیں. لہم فی الدنیا خزی. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس آیت کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد الحرام میں جو کچھ بھی ہو یا جس کا قبضہ ہو وہ حق پر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. 350 سے زائد 360 بت نصب ہیں. کئی 100 سالوں سے ان کا قبضہ ہے، وہ حق پر نہیں ہے. آج بھی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ حق پر نہیں ہے. اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جو کام ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، یہ بھی دلیل نہیں ہے. آج مکے اور مدینے میں قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے. قرآن نعوذ باللہ من ذالک ٹانگوں پر رکھتے ہیں. قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک جوتوں پر رکھ دیتے ہیں. قرآن پاک کو تکیہ بناتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کرتے ہیں کہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے. ہم خانہ کعبہ کو پاؤں نہیں کر سکتے، ہماری یہ جرت نہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب عطا فرمائے. لیکن وہاں ایسے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر
خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بھی قرآن کا ادب عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کا ادب عطا فرمائے۔ لوگ دلیل بنا لیتے ہیں، جو وہاں ہو وہ صحیح ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، احادیث طیبہ دلیل ہے۔ نمازی کے آگے سے مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، جدہ میں جائیں، جس مسجد میں جائیں، یہ آفت وہاں پر بلا عام ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک وہ کھڑے رہنے کو پسند کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ ہاں، جو طواف کر رہا ہے حضور نے صرف اسے اجازت دی ہے کہ طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ اے لوگوں، تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ کرو گے اسی طرف اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اسی کی فرما بردار ہے، سوائے انسان اور سوائے جن کے۔ انسان اور جن میں جو مومن ہے وہ تو رب کے فرما بردار ہیں، اور جو کافر ہیں وہ آج فرما برداری نہیں کرتے، مگر کل بروز قیامت وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے، مگر اس وقت کا جھکنا انہیں فائدہ نہ دے گا۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ لفظ بدیع کے معنی یہ ہے بغیر میٹر، بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ آپ کے سامنے کسی چیز کا نمونہ ہے، اس کی آپ نقل بنا دیں تو یہ ہوتا ہے نمونے کی موجودگی میں اس کی نقل بنانا۔ اور اگر نمونہ موجود نہیں ہے لیکن چیزیں موجود ہیں، جیسے پہیا جس نے ایجاد کیا تو ربڑ بھی موجود تھا، لوہا بھی موجود تھا، لیکن اس نے لوہے کو اور ربڑ کو یہ شکل دی اور اسے پہیا کا نام دیا گیا۔ اور آج بھی جب گاڑی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں پہیا اس نے ایجاد کیا، سب سے بڑا کمال اسی کا ہے جس نے پہیا ایجاد کیا۔ تو اسے ایجاد کہتے ہیں کہ میٹر موجود ہے، مادہ موجود ہے، اور اسے جوڑ کر کوئی نئی شکل بنائی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات بنائی، نہ تو اس کا نمونہ موجود تھا اور نہ مادہ موجود تھا، بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے اس کائنات کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مٹی تو موجود تھی، پانی تو موجود تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، پھر زمین میں انہی چیزوں کو جوڑ دیا گیا اور زمین بن گئی، ایسا نہیں۔ اور جہاں تک کہ سائنسدان کی ایجاد کا تعلق ہے، اس ایجاد کی بھی کیا حیثیت ہے؟ اس سائنسدان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اسے عقل کس نے دی؟ اس کے ہاتھ میں قوت کس نے دی؟ تو حقیقی طور پر سب چیزوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بدیع ہے، بغیر نمونے اور بغیر میٹر کے، بغیر مادے کے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قضا امرا، کسی کام کا فیصلہ فرمائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس کام سے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ تصور کرے کہ میرے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں، وہ رب تو کن فیکون کا مالک ہے، تو بندہ اگر یہ تصور کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور کہ مالک و مولا تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور رب العالمین فرما دے گا کن، تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
وقال الذین لا يعلمون، جاہلوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ یہ جاہل وہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، تو وہ کہنے لگے جب نبی پر وحی آتی ہے، نبی سے اللہ کلام کرتا ہے، تو ہم بھی انسان ہیں، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ قرآن نے انہیں لا یعلمون فرمایا، ایسے لوگ جاہل ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھیں۔ او تأتینا آیا، اور کہا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی، فرشتہ ہمارے پاس خود آیت لے کر کیوں نہیں آ جاتا۔ کذالک، یہ چونکہ جاہلوں نے کہا، اور جاہلوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہے، قرآن نے فرمایا کذالک، اسی طرح قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ قد، بے شک، بینا الآیات، ہم نے آیتوں کو روشن واضح کر دیا، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر، نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر، گناہگاروں کو، کافروں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، ان کے ایمان نہ لانے سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رنجیدہ ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا اور اپنے محبوب کے رنج کو دور فرما دیتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے لوگوں سن لو، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار کر لو۔ یہ تم سے خوش اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر کافر بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو تمہیں یہ تو کرنا نہیں ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ آج بھی ایسے نادان مسلمان ہیں جو امریکہ میں شفٹ ہو گئے، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم وسیع النظر ہیں، ہم ماڈرن ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرح یہودی عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ قرآن نے سچ فرمایا، اور قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ یہودی عیسائی تم چاہے کتنے دین سے دور ہو جاؤ، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے پردگی مبتلا ہو جاؤ، چاہے ان کے رسم و رواج کو اپناؤ۔ ہندوستان میں رہنے والے مندر میں جا کر گھنٹی بھی بجاتے ہیں، بعض ایسے نادان ہیں بت کو سجدہ بھی کرتے ہیں، بعض ایسے نادان ہیں گیتا بھی پڑھتے ہیں، بعض ایسے نادان ہیں دیوالی، ہولی اور بسنت کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں، لیکن جب فسادات ہوتے ہیں تو ہندو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مندر میں آنے والا مسلمان ہے یا صرف مسجد جانے والا مسلمان ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، تو انہیں دشمنی ہے اسلام سے۔ چاہے کتنا ماڈرن مسلمان کہلانے والا ہو، یہ اس کے دشمن ہیں، کبھی یہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پیچھے فرمایا گیا کہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، اور اب فرمایا جا رہا ہے اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، تا قیامت لوگوں سے خطاب ہے، علم آنے کے بعد اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی سوچ اور ان کی خواہشات پر چلے تو سن لو
ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے عذاب سے نہ تمہیں کوئی دوست بچا سکے گا اور نہ کوئی تمہارا مددگار تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ آج بھی مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں اسی وجہ سے کہ ہم یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی رسم و رواج، ان کے کلچر اور ان کی تہذیب پر چلنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے طریقے اور صحابہ کرام کے انداز اختیار کرنے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو توریت، انجیل، زبور کے ماننے والے ہیں لیکن مومن ہیں اور وہ حضور پر ایمان لے آئے، انہوں نے توریت، انجیل، زبور کا حق ادا کیا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کی بھی 5 حق ہیں: قرآن پر ایمان لانا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک کی دعوت عام کرنا۔ جو ان 5 حقوق کو ادا کرے گا وہی تلاوت کے حق کو ادا کرے گا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہ آیت کریمہ پہلے آ چکی ہے، پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، اور بنی کے معنی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، جو یہودیت عیسائیت میں تقسیم ہو چکے تھے، اے اولاد یعقوب۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ولا یقبل منها عدل، اور کسی جان سے کوئی فدیہ نہ قبول کیا جائے گا، مال لے کر کسی جان کو نہ چھوڑا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ۔ آپ کی آزمائش ہوئی، آپ کا امتحان ہوا، آپ سے کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، آپ سے کہا گیا کہ آگ میں کود جائیے، اور بی بی ہاجرہ کے متعلق آپ کو حکم ہوا جنگل ویران بیابان میں آپ چھوڑ آئیں۔ تو جو آپ کے اوپر آزمائش آئی، آزمائش پر آپ پورے اترے۔ قرآن مجید فقان حمید فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنْ، پس انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر لیا، ان کلمات کو پورا کر لیا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کی اے پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو نیک ہوں گے وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، مگر لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جو گناہگار ہوں گے ان کی کوئی حیثیت میری بارگاہ میں نہیں۔ وعید، اور یاد کیجئے جب جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا۔ یہ قرآن مجید فقان حمید کا معجزہ ہے۔
آج بھی اس معجزے کا ظہور آپ کے سامنے ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ تصویر میں دیکھیں، خانہ کعبہ کو آپ مووی میں دیکھ لیں، مگر وہ لطف جو ڈائریکٹ مسجد الحرام میں پہنچ کر اس عمارت کو دیکھنے کا ہے، وہ لطف یہاں پر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسا ذوق ہے کہ ایک دفعہ جو دیدار کر لے وہ یہی تمنا کرتا ہے، اے پروردگار بار بار حاضری کا شرف عطا فرما، مثابۃ للناس، بار بار لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا، وہ امنا، اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ زمانے جاہلیت میں بھی چاروں طرف فساد تھا، جنگ و جدل تھا، مگر مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تو واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے قریب جا کر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس پتھر مبارک کے پاس جا کر اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری نماز بھی ان قدمین شریفین کی برکتوں سے مقبول ہو جائے، اور ہمارا طواف بھی قبول ہو، اور ہمارا حج بھی مقبول ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا علیہم السلام، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ وہ میرے گھر کو ستھرا رکھیں، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کی صفائی کا حکم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے جوتے جس میں مٹی لگی ہوئی ہو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں لے جاتے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں ہم جوتے لے کر آتے ہیں، مٹیاں اللہ کے گھر میں گر رہی ہوتی ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ڈبے میں رکھنا، گو کہ مجبوری کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈبے ہوتے ہیں اور ڈبے میں چپل رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن تب بھی آپ دیکھیں یہ ڈبہ کس جگہ پر رکھا ہوا ہے، مسجد کے اندر ہے، تو چپل مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ اس ڈبے کے اندر بھی گرد و غبار یا